अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। अयाम फ़ातिमिया है और हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत से यह दिन मंसूब है। लिहाजा अपने वारिस हकीकी हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा वाक़या जिसने इस्लाम के पूरे तारीख़ पे अपने असर छोड़ दिए, और जहाँ इतना बड़ा वाक़या हो गया तो जितनी भी मुस्लिमीन है और जितनी भी मुहिब्बीन है जो अहले इस्लाम है, उनके दिलों में एक रंज और गम की आलम हमेशा रहेगी। यहाँ तक कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएँ और इस मुहिम मसले को और ये जो शिकायत है बीबी की, इसको हल कर सके। हमारे पास ज़ाकिरीन में से कुछ ऐसे हज़रात होते हैं कि जो ज़िक्र मसाइब पढ़ने वाला होता है वो कहता है कि वकील सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। ये ज़िक्र मसाइब पढ़ता है या इन मसाइल को जब बयान करता है तो उनको वकील कहते हैं। मैं कहता हूँ कि बीबी सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी आज़मत और उनकी शान को अगर देखा जाए और उनके उन फ़ज़ाइल को अगर मलहूज़ ख़ास रखा जाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास किए हैं सैयदा के साथ, तो यकीनन जितनी बड़ी शख्सियत है उसके लिए उतना ही बड़ा वकील भी होना चाहिए जो बीबी की वकालत भी कर सके और उन लोगों को किफ़र किरदार तक भी पहुंचाए जिन्होंने ये जुल्म किया या उनके उस जुल्म से राज़ी थे। जुल्म से जो लोग राज़ी है उनके लिए भी एक मुजाज़ात होना चाहिए, उनके लिए भी एक सज़ा होनी चाहिए, चूँकि इस दुनिया में भी उन्होंने जो मज़ालिम किए हैं, इस दुनिया में भी बीबी को इंसाफ मिल सके और उस दुनिया में भी अल्लाह जो है वो उनको अपने किफ़र किरदार तक पहुँचा दे। ये अदल का तकाज़ा ये है, चूँकि जो मज़ालिम इस दुनिया में हुए हैं इसी दुनिया में ही उनको उन आमाल का जज़िया मिलना चाहिए और आखिरत में जो कि यौमुल हिसाब है उसमें भी जज़िया होना चाहिए जो कि अल्लाह का मुजरिम है। तो इंसाफ यही है कि फिद दुनिया वल आखिरा इन लोगों के लिए एक मुजाज़ात और एक सज़ा होनी चाहिए, जो कि अर्ज़ कर चुका हूँ कि जितनी बड़ी शख्सियत है उसके लिए उतना ही बड़ा वकील होना चाहिए जो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि ये वकील है फ़लाँ, कोई वकील नहीं बन सकता सैयदा का। उनका मुदाफ़े कह सकते हैं कि ये दिफ़ा करने वाला है, अहले बैत के हुकूक के दिफ़ा करने वाला है, लेकिन वकील जो है वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। तो हम लोगों को इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि जो वकील है हज़रत सैयदा का, वो जितनी बड़ी शख्सियत है वकील भी उतना बड़ा होना चाहिए, ताकि इस मसले को लोगों के सामने रखते कि ये है असल मसला। हम लाख दफ़ा भी कोशिश कर लें, बीबी की दिफा नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, मुदाफ़े बन सकते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं कर सकेंगे। वकील उस वक्त होता है कि जब मुजरिम को भी लाया जाए, और खुदा की कसम रिवायत मौजूद है कि जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो उन दो मुजरिमों को भी कब्रों से उठा के खड़ा कर दिया जाएगा। उन लोगों को
کہ جنہوں نے بی بی سیدہ کا دل دکایا ان کو شہید کر دیا، یہ مجرم بھی ہوں گے، اور ان مجرمین کو سزا ملے گی۔ یہاں تک لکھا ہے روایت میں کہ یہ روایت میں اس قدر عجیب ہے کہ جب ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور درخت سے جب لٹکا دیا جائے گا تو ایک دفعہ کچھ ایسے امتحان ہوں گے اللہ کے کہ یہ لوگ جو ہے جب ان کو لٹکا دیا جائے گا تو درخت جو ہے وہ سبز ہو جائے گا۔ جب سبز ہو جائے تو لوگوں کے دل میں شکوک پیدا ہو جائیں گے کہ یہ لوگ جو ہے اتنے عرصے دراز سے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور آج بھی ان کے بدن جو ہے وہ سالم ہے، یہ اسی حالت میں اٹھے ہیں، اور پھر یہ درخت پہ جب لٹکا دیا تو وہ بھی سبز، تو یہ کوئی اچھے لوگ ہوں گے۔ بہت سارے لوگ وہیں پر ہی گمراہ ہو جائیں گے، اور گمراہ جب ہو جائیں گے تو معصوم ان کو بھی مجازات اور ان کی سزا ان کو بھی دے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ کے دشمن پر حتیٰ ایک سوئی کے برابر، سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر کوئی رحم کر رہا ہے نا، وہ مذہب شیعہ سے باہر ہے، سیدہ کا دشمن ہے۔ ہم لوگوں کو کچھ چیزوں میں بڑا دقیق ہونا چاہیے، اپنے وقت کے امام سے حیا کرنی چاہیے ہمیں، کہ ہم بعض لوگ اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو جو کہ زیارت عاشورہ میں جیسے لعنت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کے جن لوگوں نے امام کو شہید کیا، جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر کہا کہ جو لوگ اس ظلم پہ راضی رہے ان پر بھی لعنت۔ تو ہم لوگ اس دنیا میں بیٹھے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے یہ لگے کہ ہم جو ہے وہ سیدہ کے دشمنوں پر خدا نخواستہ رحم کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا کچھ اور چیز ہے۔ تقیہ ایک اور چیز ہے، تقیہ وہ اور چیز ہے، لیکن جب آپ عام حالات میں، جو کہ ابھی آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا، آپ جو ہے وہ گفتگو شروع کرے کہ جس سے یہ لگے کہ یہ بی بی کے دشمنوں پر نرمی کر رہا ہے، خدا کی قسم یہ امام زمان علیہ السلام کے لیے سخت حالات ہے، کیونکہ اپنے تو پرائے اپنوں میں بھی اگر یہ چیز شروع ہو جائے تو وقت کے امام کے لیے یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہوگا۔ تو ہم اپنے امام کے دل کو مزید رنجیدہ نہ کریں، جو مظالم لوگوں نے کیے ہیں کھل کے ان کے اوپر لعنت کریں، اور جو بھی سیدہ کا دشمن ہے یا اس ظلم کے اوپر راضی ہے آج کا دشمن، اس پر بھی لعن کریں ان کے اوپر، ان سے بیزاری اختیار کریں، گالی گلوچ نہیں لیکن بیزاری کرنے۔ لعن کا مطلب یہی ہے کہ تبرے کا مطلب یہی ہے کہ ہم براعت کر لیں ان سے، یعنی ان سے ہم بیزاری اختیار کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ہم جو ہے نا اپنے گلے لگانے کی۔ مومن کو گلے لگاتا ہے، مومن منافق کو گلے نہیں لگاتا۔ سلام دعا اگر کوئی زیادہ ضرورت ہے تو وہ انسان کرے، لیکن دل سے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کم از کم اپنے روح اور دل سے ان لوگوں سے بیزار رہے، اسی میں ہی جو ہے وہ بھلائی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جو دشمنان اہل بیت اور اہل بیت کے درمیان ایک فرق ہے، فرق یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ جو ہے وہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ اگر اپنے اہل بیت کے اوپر، جو گستاخ اہل بیت ہے اسی کے اوپر ہی غیرت ہم نہیں کر سکتے، تو خدا نخواستہ پھر ہم کیوں اپنے آپ کو محب کہیں، کیوں اپنے آپ کو شیعہ کہیں؟ تو ہم لوگوں کو خود اپنے حرکات اور اپنے توجہات جو ہے وہ صحیح کرنے چاہیے، اور کسی حالت میں بھی دشمنان اہل بیت علیہ السلام پر رحم نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی دور کا بھی دشمن ہے، کسی دور کا بھی دشمن ہے، وہ جو بھی ہے۔ یہ احساسات سے کھیلنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں وہ فلاں پہ لعنت نہ کرو، اس کا رسول کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ رسول کے ساتھ نسبت ہے تو رسول کی سب سے بڑی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ کس کے لیے رسول نے فرمایا کہ میں اور فلاں جو ہے وہ ایک نور سے ہیں؟
یقیناً حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرمایا انا و علی من نور واحد. تو جب کوئی علی مولا کا دشمن ہے اس کی کیا نسبت رہ جاتی ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ العزیز حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید وزیر عسکری عابدی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے اور سید سلام اللہ علیہ کے موضوع پر انشاءاللہ ان سے محوی گفتگو ہوں گے. یہاں پر بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ملاحظہ کرتے ہیں. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل
يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله دعا امام زمان علیہ الطاهرين. السلام کے خوبصورت کلمات کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، اور یقیناً انسان جب ہے مخصوصاً ان ایام میں جو اہل بیت علیہم السلام کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں اور ان کے احتجاج میں جو جلوس اور جو عزاداری کا پروگرام یقیناً پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو اس وقت انسان ان چیزوں کی طرف ظہور امام زمان علیہ السلام کی طرف نہایت ہی متوجہ رہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس حالات میں جو ہے اور کیا حالات اہل بیت پہ گزرے، تو لہٰذا ہر مومن جو ہے وہ دعا کریں گے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں حاضر خدمت رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید وزیر عسکری آبدی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز سوالات کرتے ہیں اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے کے عنوان سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادم عباس، اور کیسا مزاج ہے؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ میری بھی طرف سے آپ کی خدمت میں اور ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں، اور آپ کی جدہ ماجدہ شہزادی سیدہ دو عالم کا وقفہ دیتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ الہی امین، الہی امین۔ نہایت آپ کے شکر گزار ہے قبلہ کے اس نہایت ہی مہم موقع پر آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ مومنین بھی استفادہ فرمائیں گے۔ میرا قبلہ پہلا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں نہایت ہی مظلومانہ شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی، تو پہلا سوال بھی اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ سیدہ کا ایک معروف قول ہے کہ یہ جو غم سیدہ پہ پڑے اگر یہ دنوں پہ پڑ جاتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ قبلہ اس کی آپ کیا تفسیر بیان کریں گے؟ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِ۔ اس کی تفسیر جو ہے تو ہزارہ جہت رکھتی ہے، جی، اور سب سے پہلی تو اس کی تفسیر اگر یہ کی جائے مقدمے کے طور پر جی، کہ جس پر جو مصیبت پڑتی ہے وہ اگر اپنی مصیبت کو بیان کرے تو اس سے بہتر کوئی اپنی مصیبت بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ بے شک۔ یہ خود شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس مرثیے کے ذریعے جی، اپنی درد، اپنی تکلیف کو بیان کیا ہے اور وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر شہزادی اگر یہ اپنا درد نہ بیان کرتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا جی، کہ وہ مصائب کیا ہیں کہ جن کی تاب زمین اور آسمان یعنی یہ دن نہیں لگا سکتے، دن بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یا تو اس طرح کا لہجہ جو ہے تو میں نے قرآن مجید میں دیکھا، واہ سبحان اللہ، علی جبل لرائت خاشعۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ یہ پہاڑوں میں اس کی روحانیت کو، قرآن مجید کو برداشت کرنے کی صلاحیت ان میں بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو اب یہ شہزادی نے جو اپنے مصائب کو بیان کیا ہے کہ ان دنوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اگر میں بیان کر دوں تو یا ان پہ پڑ جائیں جی، تو یہ کالی رات میں بدل جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کی جہاں تک تفسیر میرے کم علمی کے حصار میں جو آتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، سلامت رہے قبلہ۔ وہ کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جی، یہ کہہ کر کہ ہمیں تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے، اللہ، اللہ، بے شک، یہ ان کی صداقت کو جھٹلا دینا ہے۔ بے شک، بے شک ایسی ہے، بالکل۔ یہ جو صداقت کو جو ان کی جھٹلایا ہے نا دربار میں، جی، یہ میرے سننے والے سامعین اکرام
یہ یوں سمجھ لیجئے کہ تلوار کا گھاؤ، لاٹھی کا وار، جی وہ جسم پہ لگی ہوئی چوٹ ہوتی ہے نا، جی اس کا زخم تو بھر جاتا ہے، جی بالکل مگر ہاتھوں کا جو وار، اس کا گھاؤ جو ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا ہے، بالکل ایسی ہے، بالکل ہی ایسی ہے، بے شک. ہاتھوں کا دیا ہوا زخم نہیں بھرا کرتا، اس کے لیے کوئی مرہم نہیں جی بالکل ایسی ہے. ہے نا. اگر انسان معافی تلافی بھی اگر کرے جی تو پھر بھی وہ زخم کا اثر باقی رہتا ہے، تلافی معافی اگر ہو بھی جائے تو. یقیناً یقیناً ایسی ہے، بالکل. تو یہ جو شہزادی کو یہ بھرے دربار میں ان کی صداقت پہ یہ ایسے کہہ دینا اور ان کو جھٹلا دینا، جی یعنی یہ آپ اس کی حساسیت کو آپ اگر محسوس کریں، جی بالکل یعنی شہزادی کو جھٹلا دینا یہ نبوت کو جھٹلا دینا ہے. بالکل ایسی ہے، بے شک. نبوت کو جھٹلا دینا ہے، 1,24,000 انبیاء کی صداقت کو جھٹلا دینا. بالکل یہ یعنی میدان مباہلہ میں جیتی ہوئی لڑائی کو جھٹلا دینا ہے اور جیتی ہوئی لڑائی کو ہروا دینا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل ایسی ہے، بے کیونکہ شک. پیغمبر اسلام ختم مرتبت نے جو اپنے صداقت، امانت اور اپنے کردار سے جو جنگ لڑی تھی، جی اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو خیبر، خندق، حنین، بدر، جی اس میں جو جنگیں جیتی تھی، صحیح. ہے نا. جی تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار رسالت مآب کی جیتی ہوئی جنگ، جی وہ امانت دار کہنا، وہ امین کہنا، وہ صادق و امین کہنا، جی یہ جو کہا ہے یہ گویا پیغمبر اسلام کی فتح کا اعلان ہے. بے شک، بے شک. اسی اعلان کو جو دہرانا ہے اور بتانا ہے وہ میدان مباہلہ میں. سبحان اللہ، بے شک. تو گویا یہ شہزادی کو یہ کہہ دینا تو اللہ یہ میدان کی جنگ کو ہروا دینا ہے. اللہ سرکار اکبر. آپ کی وہ 40 سالہ زندگی خاموش تبلیغ جو جی آپ نے کردار سے جنگ جیتی، جی پھر یہ مکے کی جی یہ ساری جنگ کو ہروا دینا ہے، ساری محنتوں پر پانی پھروا دینا ہے. بے شک، بے شک، بے شک. بہت ہی ظریف نکتہ ہے قبلہ، ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو جھٹلا دینا ہے، جی بے شک ایسی ہے، بالکل. کیونکہ قرآن مجید جسے صراط مستقیم کہہ رہا ہو، جی قرآن مجید جسے کونوا مع صادقین کے لیے کہہ کر سبحان اللہ، لوگوں کو سبحان چلنے کے اللہ. لیے کہہ رہا ہے، جی جسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کئی وسیلے سے تعبیر کر کے بے ان شک. کی طرف رہنمائی کروایا کہ دیکھو ان کو وسیلہ بناؤ کہ یہی لوگ سبحان سچے ہیں، اللہ، سبحان اللہ. جن کی طہارت کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہو. جی یہ ساری کی ساری باتیں ہونے کے بعد جی یہ کہہ دینا، یہ گویا 1,24,000 انبیاء کی محنتوں پر پانی پھیر دینا ہے. جی قرآن مجید کی 6,666 آیتوں کا انکار کر دینا ہے، نبوت کا یقیناً، انکار کر دینا ہے. یہ یقیناً، جبرائیل کی صداقت کا، یقیناً، یقیناً، بے شک. یہ جو علی بن ابی طالب ساتھ دے رہے ہیں فاطمہ کا، جی یہ علی بن اللہ ابی اکبر، طالب کو جو کی بات. بے شک، بے شک. تو یہ آپ اس کو چھوٹا موٹا نہ سمجھے. ابھی صاحب آپ ہی ماشاءاللہ اس پروگرام کے اینکر ہیں، آپ ہوسٹ ہے، جی اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں آپ. جی ہے، میں بعض معذرت کے ساتھ میں آپ سے بسم اللہ، بات کہہ رہا ہوں. میں بسم خدا اللہ. نخواستہ اگر میں ابھی آپ کو یہاں چینل پر بیٹھ کے جی آپ کا پینلسٹ، میں اگر ابھی میں آپ کو بیٹھ کر خدا نخواستہ یہ کہہ دوں کہ آپ معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جی جی آپ بتائیے، سچ بتائیے کہ پھر آپ کے اوپر کیا گزرے؟ جی بالکل ایسی ہے، یقیناً. نہیں، آپ محسوس کیا کریں گے، آپ ہی بتائیے. جی انتہائی سخت سخت حالات ہوں گے، یقیناً. ہے نا. جی یعنی سمجھ لیجیے آپ کے جو ایڈیٹر ہیں، اس پروگرام کے چلانے والے، چینل کے چلانے والے ہیں، جی وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟
سب کے سب یہی کہیں گے ارے آپ عالم دین ہو کے ماشاءاللہ کربلا میں زیر تعلیم ہیں، آپ اب صاحب امامہ ہے، جی اور نسبت آپ کی طرف دے دی، آپ مطلب جھوٹ بولنے والے انسان ہیں، یا صحیح، مطلب مجھے کوئی کہہ دے جی بالکل، پیش نماز کہ جس کے لیے سینکڑوں طرح کی کنڈیشنیں ہوتی ہیں کہ پیش نماز ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، صداقت اور امانت والا ہونا چاہیے، حلال زیادہ ہو، حرام زیادہ نہ ہو جی نا۔ جی بالکل، اب ایک آج کو یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو صاحب آپ جب ہمیں جھوٹا ثابت کر رہے ہیں تو پھر معذوریت کا کیا گارنٹی ہے صاحب؟ جی بالکل، بالکل ایسی ہے، وہ ایسا کہہ دینا بھرے دربار میں صحیح، کہ گھر سے امانت، صداقت، شرافت کے چشمے پھوٹا کرتے جی بالکل، نا، یہ بات۔ بے تو شک، اب دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ لفظوں کا وار، لفظوں کا صحیح، گھاؤ، جی یہی وہ مصیبت ہے، اللہ اکبر، ساری اللہ اکبر، مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے جی کہ شہزادی جب تک حیات رہی ہوں گی، جی 75 دن ہے، 95 دن ہے، 90 دن ہے، جب تک شہزادی حیات رہی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں شہزادی اسی جملے سے بے شک، اتنی تکلیف ہوئی ہوگی شہزادی کو کہ اللہ اسی اکبر، سے شہزادی اللہ اکبر، ہوگی، اسی سے بالکل، سفید ہوئے ہوں گے۔ بے شک، بے شک، یہ معمولی مصیبت نہیں ہے۔ جی دیکھیے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور مصیبت چھوٹی ہے، جیسے مثلاً دروازہ جلا دیا جانا یہ جی مصیبت جی چھوٹی ہے، جی کسی کا قتل ہو جانا کوف میں یہ مصیبت چھوٹی ہے، دروازہ جل جائے، علی جی کے گلے میں رسی کا پھندا پڑ جائے، جی یہ چھوٹی مصیبت نہیں، یہ بھی بہت بڑی مصیبتیں بہت ہیں۔ بڑی مصیبت ہے، بالکل بالکل، جی جی بسم اللہ قبلہ، بسم مگر اللہ، یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت، اللہ اکبر، جی ہے نا، بالکل، ہاں، تو شہادت تو عزت شرافت ہے بے شک، بے ہے شک، نا، جی ہاں، تو آل محمد قتل سے، موت سے نہیں ڈرتے، جی چاہے موت ان پہ آ پڑے یا یہ موت پہ جا پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن میرے عزیز جی یہ جھٹلا دیا جانا یہ کتنی قیامت کی بات ہے۔ بے شک، اب بے شک، شادی کے سامنے مسئلہ فدق کا نہیں رہ گیا خالی، جی وہ زمین کا ٹکڑا، وہ فدق خالی وہ مسئلہ نہیں رہ گیا، سب سے بڑی قیامت یہ ہو گئی کہ شہزادی کو جھٹلا دیا جائے۔ جی بے شک، بہت بڑی مصیبت ہے واقعاً، اللہ اکبر، جی جی قبلہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی اور نہایت ہی ظریف نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، مباہلے کا میدان جہاں پانچ جو ہے وہ سچے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ نجران کے عیسائی، تو جہاں وہ نہیں کر سکے یہاں کے لوگ جو ہے وہ سیدہ کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ نہیں فرما رہی۔ بہت ہی ظریف نقطہ، میں اسی عنوان سے ایک اور سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے پاس کچھ ہے 5 سے 6 منٹ کا ٹائم ہے، تو میں ایک سوال عرض کروں کہ یقیناً اس زمانے میں بھی لوگوں نے ظلم کیے اور وہ اپنے ظلم پہ بہرحال ڈٹے رہے یا جیسا بھی تھا، لیکن آج کے دور کا بندہ جو ہے ان کے ظلم کے اوپر راضی ہے، ان کے مدافع بنے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہے جو ظلم کے اوپر راضی ہے ان کا کیا مقام ہے اور کیا ان کی کہنا ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے قبلہ۔ دیکھیے ظلم پر تو خیر کوئی راضی نہیں ہوگا، جی جو بھی ملک اہل بیت ہوگا، جس کو بھی معرفت ہوگی اہل بیت کی، جی جی ظلم پر تو خیر کوئی بھی راضی نہیں ہو سکتا، اور اگر ظلم پر بھی اگر کوئی راضی ہے جاننے کے بعد بھی، جی تو پھر قرآن مجید کے یا سرکار رسالت مآب کے نگاہ سے تو پھر جو جان کے کسی چیز کا انکار کر دے کافر وہی ہوتا ہے۔ جی البتہ کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ صاحب وہ راضی رہ جائے
جی جی نہیں عرض یہ ہے کہ آخرکار ان ظالمین کے مدافع تو آج کے دور میں بھی موجود ہے، جو کہ سراسر جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ایسے نہیں ہوئے ہیں یا جیسے بھی، حالانکہ ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے. اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا. اچھا ہاں، جو کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ دروازہ نہیں جلایا جی گیا جی ہے. جی جی بالکل بالکل. ہاں کہ وہ اس طرح کی باتیں. تو دیکھیے یہ تو میں اس بات کے لیے یہ کہوں گا جی جی کہ میں اس کے دو طرح سے جواب دوں گا صاحب. جی بسم اللہ کیجیے. پہلا تو یہ کہ دیکھیے یہ تحقیق اور ریسرچ کا مسئلہ ہے. جی بالکل جو تحقیق ہے یہ ریسرچ ہے. صحیح. اور کہ یہاں جن کے یہاں یہ ثابت ہے کہ دروازہ جلا ہے، دروازہ تھا، ٹاٹ کا پردہ نہیں تھا، جی یہ ان کی اپنی تحقیق ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا، دونوں کی اپنی اپنی تحقیق ہے. جی جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ تحقیق کا جواب تحقیق ہی ہو سکتا ہے. صحیح بالکل بالکل. اب میں تحقیق کرتا ہوں کہ شہزادی کا دروازہ تھا. جی جی کوئی تحقیق کرتا ہے کہ ان کے یہاں دروازہ نہیں تھا. جی تو اب اگر میری تحقیق میں دم ہے تو جی میں ان کی تحقیق کو کاؤنٹر کر سکتا ہوں. صحیح صحیح ہے نا. جی ہاں البتہ چیز کو لے کر یہ جو علمی مسئلہ ہے اس چیز کو لے کر قوم میں فساد نہیں ہونا چاہیے. جی جی یہ بھڑکاؤ باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو بھڑکا دیا اس کو بھڑکا دیا اور اس کا مس یوز کر لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. دیکھیں علم، آپ خادم صاحب، آپ ماشاءاللہ خادم بات صاحب خود صاحب نظر ہیں، عالم دین ہیں ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں میری اس بات کو علماء بھی سن رہے ہوں. جی میں ان سے انصاف چاہوں گا کہ دیکھیں علم کا جواب علم ہی ہوتا ہے. جی بالکل ایسی ہے، یقیناً بالکل. علم کا جواب علم ہی ہوتا ہے. اور باقی جو راضی رہے گا تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ فیصلہ پہلے ہی سنا دیا ہے. میرے یا آپ کے کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ امام جعفر صادق کی عدالت سے فیصلہ صادر ہو چکا ہے. بے شک. لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک رضیت بے. جی جی بے شک بے شک بالکل. یہ ان کی عدالت سے فیصلہ صادر ہو چکا ہے. یقیناً یقیناً. بہت خوبصورتی سے قبلہ آپ نے جوابات ارشاد فرمایا اور مومنین نے استفادہ فرمایا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے لیے دعا گو ہے کربلا مقدسہ میں. ٹائم بھی تقریباً ہمارا اختتام پہ پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر بھی کوشش ہوگی کہ جی خادم بات صاحب 2 منٹ اور. جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. دیکھیں یہ شہزادی کا جو حق ہے نا، جی جی یہ شہزادی کا حق، جی یہ تو شہزادی کو مل کے ہی رہے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ کیونکہ کلو شین یرجع الی اصل. جی بالکل ایسی ہے. ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. جی ہاں، اور شہزادی کا حق کوئی نہ غصب کر سکا ہے نہ کر سکے گا. بالکل. اب میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا جی یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں بنا ہوا در، صحیح، کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کو ڈیمولیشن کیا جا چکا، ہر اس کو پھر ریکنسٹرکشن کر کے اس کو بنایا گیا ہے. جی بالکل ایسی ہے، کافی دفعہ ہے نا. بالکل. اس پہ کتنی مرتبہ اس در کو جو علی بن ابی طالب کے لیے بنا تھا سبحان اس اللہ کو ڈھکنے کی کوشش کی گئی ہے. جی بالکل. کون کون سی ٹیکنیکل اور کون کون سی سائنس نہیں لگائی گئی اس کو بند کرنے کے لیے. جی بالکل یقیناً. علی بن ابی طالب کا حق ہے، وہ خانہ کعبہ حق علی بن ابی طالب کا مسکرا کے ادا کرتا رہے گا. اس طرح فاطمہ زہرا حق ہے، یہ حق ہے ان کا حق رہے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل بالکل، اس میں شک نہیں. مولا کے قبلہ حفظ و امان میں رہے. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. دعا گو ہے آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں
वक्त भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि एक और वक्त भी इंशाअल्लाह आपसे ले सकें और नहायत ही इन मुहिम नुकात पे जो आपने गुफ्तगू फरमाई इंशाअल्लाह मज़ीद भी आपके इल्म से इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करते रहें। सलामत रहे किबला, फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद वज़ीर अस्करी आबदी साहब किबला। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई और यकीनन सैयदा की जो हक़ का इनकार है और ख़ुद सैयदा को जुटला देना और सैयदा से ये कहना कि आप सच नहीं फरमा रही, तो ये जो है वो नबूवत और अल्लाह की वहदानियत का इनकार है, इसमें कोई शक नहीं। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद भी करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और मासूम अलैहिस्सलाम के पैगाम से मुस्तफ़ीद होते हैं। पैगाम मासूम अलैहिस्सलाम को आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और यकीनन अहादीस का मुतालिया और अहादीस को समझना ये हर शख्स के ऊपर ज़रूरी है, बिलखुसूस जो इस मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और हदीस को सिर्फ पढ़ना या उस पर उसको हिफ्ज़ करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस पर अमल करना ज़रूरी है कि जो एक मोमिन के लिए ज़रूरी है। और जैसे आज आप देख रहे हैं हमारी किताबें, बिहारुल अनवार को देख लें या आप काफ़ी को देख लें या दूसरी किताबें जो हमारी है, अल-यज़रुल फ़क़ीह है, इस्तिफ़सार है, तहज़ीब है, ये सब किताबें जब आप देखते हैं तो यकीनन इसमें कई कई हज़ार अहादीस जमा है। और यहाँ मैं एक नुक्ता बयान करूँ कि ये अहादीस कोई ऐसे नहीं आए कि इतनी आसानी से आए हो। उस ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वो मसलन किसी एक शख्स के पास जो कि मसलन खुरासान में बैठे हैं, तो यहाँ से जो है ये शयूख जो शिया मज़हब के उलमा हैं ये उनके पास चले जाते थे और उनको जब पता चल जाता था मतलब खुरासान में एक शख्स है जिसको मसलन 10,000 अहादीस याद है, तो ये सफ़र इख्तियार कर देते थे और उनके पास कई दिन तक उनके खिदमत में रहते थे और ये हदीस जो है वो लिखा करते थे, उनके पास सनद भी मौजूद थे। तो हदीस को ऐसी भी नहीं है कि अपनी तरफ से कोई घड़ी हुई चीज़ हो, बल्कि उनके पास असनाद मौजूद थे, यानी उस ज़माने में किताबें मौजूद थी जो थी। तो वो उन चीज़ों को हमारे जो शयूख है और सादात इज़ाम उलमा है, तो ये वहाँ पर जाके इन चीज़ों को लिखते थे और ये आज तक जो हम तक पहुंच रही है ये बरक़ात, ये उन्हीं की बदौलत है। और यकीन जाने के जैसे फरमाया कि कलम जो है वो आलिम के कलम की स्याही वो शहीद के खून से ज़्यादा बफजीलत है। तो ये बात समझ में भी आती है कि ये क्यों ऐसे कहा। तो शहीद अगर हो रहा है, उनको अपनी शहादत का जज्बा उसमें हो रहा है, उलमा की लिखाई को देख के और इन्हीं के बदौलत शहीद को शहीद होने के फजीलत का पता है तो वो शहीद हो रहा है। वगरना शहीद कोई ऐसे अपने जान को थोड़ी ना दे देगा, कोई अपनी जान से कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। लेकिन जब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि शहादत होती क्या है, मासूम के ज़रिए से ये लोग वास्ता बने और इनका कलम जो है वो वास्ता बना। शेख मुफीद आज के दौर में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कलम की स्याही जो है वो आज भी मौजूद है। तो ये बात जो है यहाँ पर समझ में आती है कि ये किस उन्वान से कह दिया कि इमाम ने फरमाया कि आलिम की कलम की स्याही शहीद के खून से बेहतर है। तो ये
इसी के एक ज़िंदा मौजूदों की शक्ल में ये चीज़ें हमारे पास मौजूद है। जहाँ बनी अब्बास का दौर है, बनी उमैया का दौर है, दुश्मनान अहले बैत का दौर है, वहाँ मासूम का पैगाम जो है वो उल आलिम के ज़रिए से हमें पहुँच रहा है। तो उन लोगों के ऊपर भी अजीब है कि जो उलमा की कद्र व इज़्ज़त नहीं जानते और वो उलमा की इज़्ज़त नहीं करते, तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर कोई शख्स जो है वो ये कहे कि मज़हब मैं हूँ शिया लेकिन मैं आलिम को नहीं मानता, तो ये उनकी ख़ता क्या, ये तो बहुत बड़ी ख़ता है और यकीनन शायद मज़हब से भी बाहर चला जाए। चूँकि आप कम अज़ कम जो है इन चीज़ों की तरफ गौर करें कि आज जो तेरे पास जो चीज़ें हैं वो आलिम की स्याही से लिखे हुए तेरे पास पहुँचे हैं, वगरना तो ये कोई पता भी ना होता। चूँकि मासूम जो है वो काफ़ी 100 सैकड़ों साल पहले गुज़र चुके हैं और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ग़ैबत का दौर है। तो इनकी ही बदौलत जो है आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस हद पर है कि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद है और बहस इमामत को हम साबित करते हैं या हमारे दूसरे अक़ीदे जो साबित हम करते हैं, ये इन्हीं शयूख़ की बरकत है और इन्हीं शयूख़ ने ये साबित कर दिए हैं। और इमामत के नुक्ते को जो सबसे पहले उठाया, चूँकि प्रोग्राम जो है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से है, तो सबसे पहली वो शख्सियत जो उलमा में से जिन्होंने बहस इमामत को छेड़ दिया वो शेख मुफीद अलैहिर्रहमा है। और दुआ गो हैं इन उलमा के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं कि अल्लाह इनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए और हमारे हक़ में भी दुआ गो रहें। चूँकि ज़ाहिर है कि आलिम जो कौम जो है वो अपने उलमा की इज़्ज़त नहीं करती। हाँ, आलिम होना चाहिए, ये नहीं कि हर शख्स जो लिबास पहन के उलमा का लिबास पहन के फिर रहा है तो हम उनको आलिम मान ले, ऐसे उलमा नहीं माने जाते। ये अकल के तकाज़े होते हैं और हमारा दीन जो है वो अकल का दीन है। तो फिर इस किस्म की तो हमें गौर व फिक्र में ये चीज़ें लानी चाहिए कि इस किस्म का भी ना हो कि जो सिर्फ़ जो है वो उलमा के लिबास में है तो हम जाके उनको आलिम मान लें। उलमा का लिबास हो या ना हो, आलिम है तो उसकी इज़्ज़त जो है वो वाजिब है। उलमा की इज़्ज़त वाजिब है, उलमा की गुफ्तगू सुनना वाजिब है, उलमा से राय लेना वाजिब है, उलमा से मशवरा करना वाजिब है, उलमा के फतवे पर अमल करना ये भी वाजिब है। चूँकि वो फतवा कोई अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहा है, फतवा मासूम के फरामीन से अखज़ कर रहा है जो उनकी राय है। फतवा किसको कहते हैं? राय को कहते हैं। अगर आलिम है तो उसके फतवे पर अमल करना भी ज़रूरी है और वाजिब है, चूँकि वो आलिम है और आलिम का फतवा मासूम के हदीस के मुताबिक होता है और उन्होंने कई अहादीस को देख के जो है वो एक बात अखज़ की होती है। ये भी गलत लोग कहते हैं कि जो कहते हैं कि हम डायरेक्ट जाके मासूम के कलाम को पढ़ते हैं। डायरेक्ट मासूम के कलाम को समझना बहुत मुश्किल है, चूँकि यही तवारीख़ में देख ले कि शहादत और विलादतों की तवारीख़ में इतनी ज़्यादा मुश्किलात है जिसको आप तशख़ीस नहीं दे सकते। तो कहाँ जो है, इसी तरीके से रिवायात भी काफ़ी सिलसिला भी यही है कि रिवायात बहुत सारे होते हैं। एक आलिम जो है वो अपने उलूम के ज़रिए से वो एक नतीजे पर पहुँचता है और यही जो है वो हुक्म इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी है कि जहाँ वो गलती हुई थी शेख मुफीद अलैहिर्रहमा से, तो वहाँ इमाम ने फरमाया कि शेख ने फ़तवा देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा मैं आज के बाद किसी को फ़तवा नहीं दूंगा। तो इमाम ने फरमाया कि फ़तवा देना आपका काम है और उसकी इस्लाह करना हमारा काम है। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया करें, चूँकि हमारे मसाइल का हल जो है और हमारे आसानियों का हल जो है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ गो है, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।